السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروان و معزز حاجی صاحبان عام طور پر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، تو آئیے ہم تمتع کے بارے میں شارٹ میں جانکاری لے لیتے ہیں، اجمالی اس کا خاکہ لے لیتے ہیں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یہاں سے اپنے وطن سے عمرے کا احرام باندھ کر نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے ہم احرام کو کھول دیتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے ہم دوبارہ احرام باندھتے ہیں، لیکن یہ احرام حج کی نیت سے باندھتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو مینا میں، 9 تاریخ کو عرفات میں، پھر واپس 10 تاریخ کو مینا واپس آنے سے پہلے 10ویں شب مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ 10 تاریخ کو آ کر مینا میں بڑے شیطان کی رمی کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد حلق کرتے ہیں، پھر احرام اتار کر واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں۔ اب ان چیزوں میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون کون سی چیزیں واجب ہیں، ان کو ہم مختصراً سمجھ لیتے ہیں۔ عمرے میں احرام عمرہ شرط ہے، طواف جو عمرے کا ہے وہ فرض ہے، سعی واجب ہے، اور حلق یا تقصیر کرنا یہ واجب ہے۔ تو اتنی چیزیں آپ کرتے ہیں جن کے واجبات اور فرائض آپ نے سمجھ لیے، یہ عمرے کی بات ہوئی۔ اس کے بعد جب حج کا احرام باندھیں گے تو احرام حج جو ہوگا، جو 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ باندھیں گے یا 8 ذی الحجہ کو باندھ کر مینا جائیں گے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ پھر وقوف عرفہ جو ہے 9 تاریخ کو جو وقوف کرنا ہے، یہ حج کی جان ہے، یہ فرض ہے، اور یہ بہت بڑا فرض ہے جس کے بغیر حج اس سال کسی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ پھر وقوف مزدلفہ جو 10 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہم کو وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد رمی جمرہ عقبہ، یعنی جو بڑے شیطان کی رمی جو 10 تاریخ کو کرنی ہوتی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ پھر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے بعد حلق یا تقصیر کرنا واجب ہے۔ یہ ہونے کے بعد ہم مکہ مکرمہ آئیں گے اور ایک فرض اور ادا کریں گے، وہ ہوگا طواف زیارہ، جس کو طواف فرض بھی کہتے ہیں یا جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سعی کریں گے، جو سعی کرنی واجب ہے، لیکن اس سعی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے 7 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لیں، اور حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف رمل اور استباء یعنی کندھا کھلا رکھنے کے ساتھ ہم 7 چکر خانہ کعبہ کے کر لیں، نفلی طواف کر لیں، مقام ابراہیم کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم سعی کے لیے جائیں۔ اس وقت سعی جو کریں گے اس میں ہم طواف زیارہ کی سعی کی نیت کریں۔ یہ سعی ایڈوانس میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ طواف زیارت ایڈوانس میں نہیں ہو سکتا، وہ تو 10 تاریخ کو ہی ہوگا، یا 10 کو ہوگا، یا 11 کو ہوگا، یا 12 کو ہوگا، لیکن اس کی سعی ایڈوانس میں کر سکتے ہیں۔ اور وہ سعی کرنے کے لیے ہم ایک طواف کر رہے ہیں جو نفلی طواف ہوگا، یہ فرض طواف نہیں ہے، یہ نفلی طواف ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس سعی سے پہلے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہ سعی سے پہلے نفلی طواف کر لیں گے، اور اگر آج ہم سعی یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم احرام باندھ کر سیدھے مینا جائیں گے، اور مینا سے واپسی کے بعد جب ہم قربانی اور حلق کر لیں گے تو واپس جب 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ آئیں گے تو ہم طواف زیارت کر لیں گے، اور طواف زیارت کے بعد ہم یہ سعی بھی کر لیں گے، تو یہ سعی بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 11 تاریخ کی رمی اور 12 تاریخ کی رمی یہ بھی واجب ہے، لیکن 11 اور 12 کو ہم کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، طواف وغیرہ عمرے وغیرہ کرتے رہیں، اور جو لوگ میقات کے باہر سے آئے ہیں وہ جب واپس ہوں گے اپنے وطن کو، یا پھر یہاں سے مدینہ منورہ جا کر پھر واپس ہوں گے، تو نکلنے سے پہلے ایک واجب اور ان پر ہوتا ہے، وہ ہے طواف وداع یعنی الوداعی طواف۔ اس طریقے سے ہم نے حج تمتع کا بالکل شارٹ میں خاکہ سمجھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی کچھ قدر تفصیل سنیں گے اور سمجھیں گے، تاکہ ہمیں عمرے کے ساتھ حج کس طرح سے کرنا، اور حج تمتع کس طرح سے کرنا، حج قران کس طرح کرنا، حج افراد کس طرح کرنا، اس کی ایک شارٹ ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ السلام علیکم۔